ظلمت اور اندھیرے والا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ نور والے کو قرآن مجید میں بصیر کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ انہیں نور معرفت رکھنے والا بینا آدمی۔ پھر جو ظلمت میں رہتا ہے اندھیرے میں اس کو قرآن مجید میں اندھا کہا گیا۔ دیکھنے والے سے مراد نور والا، اندھے سے مراد گمراہی والا۔ قرآن مجید میں ایک مقام پہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، بھئی نابینا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، دیکھنے والا نہ دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک اسی طریقے سے نور والا تاریکی والا اور گمراہی والا برابر نہیں ہو سکتے۔ تو دوستو یہ بندگان خدا میں سے خاص بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نور بھی عطا فرماتا ہے، نور کے ساتھ ساتھ یہ اختیار اور تصرف بھی عطا فرماتا ہے، یہ ذمہ داری بھی دیتا ہے کہ نور پھیلانے والے بھی بنتے ہیں۔ تو میں جس شخصیت کو آج کی میری گفتگو کا موضوع بنانا چاہتا ہوں وہ شخصیت سید السادات، جامع الکرامات، منبع علم و حکم، مرکز نورانیت، سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ جب یہ آیت کریمہ سامنے رکھیں گے آپ جس کے اندر بہت ساری باتیں نور کے حوالے سے بیان کی جا رہی ہیں، تو ایک طرف یہ آیت رکھیں، دوسری طرف ذات غریب نواز کو دیکھیں تو آپ کو غریب نواز کی ذات اس آیت مبارکہ کی عملی تفسیر دکھائی دے گی۔ یہ آیت کی عملی تفسیر کا نام غریب نواز ہے، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہے۔ چنانچہ دیکھیں حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب نواز، یہ پہلے کے دور میں بچپنے کا زمانہ ہے، والد گرامی کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے، یہ ان کے بھائی کے ساتھ والدہ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ والد کی طرف سے وراثت میں طریقے میں ایک باغ آپ کے حصے میں آیا ہے۔ آپ کا روزانہ کا مشغلہ اور مصروفیت یہ تھی کہ والد کی وراثت سے ملے ہوئے باغ کو سیراب کریں، پانی دے کر اس سے گزارا کریں۔ پھر والدہ کی کفالت، بھائی کی کفالت آپ کے کندھوں پہ آ چکی تھی۔ 10 12 13 سال کی عمر مبارک ہے، سنجر مقام میں باغ ہے والد کی وراثت کے طور پہ آیا ہوا، اس کو سینچنا آپ کی مصروفیت ہے، اس کو ہرا بھرا کرنا آپ کی مصروفیت ہے، اور اس کو پانی دینا یہ آپ کا مشغلہ ہے، یہ آپ کا مشغلہ ہے۔ آپ کا ارادہ ذمہ داری کے اعتبار سے یہ تھا کہ معین الدین والد کی طرف سے ملے ہوئے باغ کو پانی دے رہا ہے، اس کو ہرا بھرا روزانہ کرنے کی مشقت اٹھا رہا ہے، لیکن قدرت کا ارادہ الگ تھا، اللہ کی مرضی الگ تھی۔ اللہ چاہتا تھا کہ معین الدین باغ کو پانی دینے والا نہ بنے، لوگوں کے مرے ہوئے دلوں کو پانی دینے والا بنے۔ معین الدین باپ کی وراثت کو سینچنے والا نہ بنے بلکہ لوگوں کے تاریک دلوں کو ہرا بھرا کرنے والا بنے۔ معین الدین باغ کے اندر مشقت اٹھانے والا نہ بنے بلکہ لوگوں کے تاریک دلوں کو منور کرنے والا بنے۔ تو یہ ذمہ داری اللہ دینا چاہتا تھا، تو اس کا قانون ہے، اس کا طریقہ ہے، اس کی سنت ہے، جب وہ کسی کو اس طرح اٹھانا چاہتا ہے، نرالا بنانا چاہتا ہے اور بے مثال بنانا چاہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے وہ شخص جو دنیا کے اندر پھنسا تھا، دنیا کے کاروبار میں پھنسا ہوا ہے، دنیا کے مشغلے میں وابستہ ہے، ذمہ دارانہ اعتبار سے، اللہ فرماتا ہے وہ زندگی دائمی سے دور تھا اور ہمیشہ کی زندگی سے دور وہ اپنے آپ کو کیا ہوا تھا، لیکن ہم چاہتے تھے کہ اس کو دائمی زندگی عطا کریں تو باغ کے ماحول سے نکال کر مدینے کی برکتوں کے ماحول میں پہنچا دیا۔ تو ہوا یہ کہ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے معرفت سے دور تھے، محبت حقیقی سے دور تھے، پھر اللہ کی خصوصی عنایت سے دور تھے، ولایت کبریٰ سے دور تھے اور علم حقیقی سے دور تھے، تو اس وقت اللہ رب العزت نے ان کو نور عطا فرمانا چاہا، ہمیشہ کی زندگی دینا چاہا، ایسی زندگی کہ وصال کے بعد 800 سال بھی گزر جائیں تب بھی لوگ ان کو زندہ سمجھیں۔ تو ان کی زندگی بے مثال
جب بنانا چاہا تو اپنے طریقے کے مطابق پروردگار عالم یہ ذمہ داری اپنے ساتھ رکھا۔ پھر اللہ نے کیا کیا کہ باغ سے نکالنے کے لیے وہ جو ہمیشہ کی زندگی سے دور تھے ان کو حقیقی زندگی عطا کرنے کے لیے کیا کیا؟ فَأَحْيَيْنَاهُ، ہم ان کو زندگی عطا کر دیے۔ تو پھر اس کے ساتھ ساتھ نور بھی عطا کر دیے، پھر نور بھی ایسا کہ تصرفات کے ساتھ نور کر دیے کہ لوگوں میں نور تقسیم کرنے والا بھی بن گیا۔ حضور غریب نواز کی ذات، یہ پوری آیت کی تفسیر ہم کو نظر آتی ہے۔ پروردگار عالم جب کسی کو حقیقی زندگی سے مالا مال کرنا چاہتا ہے تو اسباب کی دنیا میں سبب بناتا ہے۔ یہ اسباب کی دنیا ہے بھئی، اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ جس کو چاہے جب چاہے آنے واحد میں ولایت کا تاجدار بنا دے، نورانیت کا پیکر بنا دے۔ لیکن اللہ رب العزت کا طریقہ یہ ہے کہ جب کسی کو دور والے کو قریب کرنا چاہتا ہے تو کسی ایسے بندے کو چنتا ہے جو پہلے سے اس کے قریب ہے، تو اس قریبی کو چن کر اس کے ذمے یہ معاملہ کر دیتا ہے کہ اے مجھ سے قریب بندے، تو اس سے قریب ہو جا، تو دور ہے، تاکہ وہ بھی میرا قریبی بن جائے۔ قریب والے سے جب کوئی قریب ہوتا ہے تو وہ بھی قریب بن جاتا ہے، قریب بن جاتا ہے۔ بھئی ہم لوگ، سادی سی بات ہے، برے آدمی سے کیوں دور رہنے کی بڑے لوگ تلقین کرتے ہیں؟ برے آدمی سے کیوں دور رہنا ہے؟ کیونکہ برا آدمی اللہ رسول سے دور ہے۔ جو برے سے دور قریب ہوگا تو اللہ رسول سے یہ بھی دور ہو جائے گا۔ قریبی جو ہوگا اس کے قریب جو بھی بنتا جائے گا، ہوتا جائے گا، تو اللہ رسول سے وہ بھی قریب ہوتا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے طریقہ یہ بنایا کہ اس زمانے کے بہت بڑے ولایت کے تاجدار، جن کو زمانے کے لوگ مجذوب کہتے تھے، حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے کامل ولی تھے اس زمانے میں۔ اللہ رب العزت ان کے قلب میں القاء فرماتا ہے، ڈالتا ہے کہ اے ابراہیم قندوزی، میں تیرے ذمے ایک کام دے رہا ہوں۔ وہ کام یہ ہے کہ فلاں باغ میں ایک بچہ ہے، آپ کے دل میں القاء ہوا، وہ فلاں باغ میں ایک بچہ ہے جس کو لوگ معین الدین کہتے ہیں۔ بھئی ابھی وہ معین الدین ہے، بھئی ابھی سلطان الہند نہیں بنا، معین الدین ہے، تو باغ میں وہ پانی دے رہا ہے، تم اس کے پاس جاؤ۔ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اللہ رب العزت کا اشارہ پا کر، کیونکہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے، تو وہاں تشریف لے گئے۔ سرکار غریب نواز 12-13 سال کی عمر کے نوخیز ہیں، باغ کو پانی دے رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ کو جب آتا ہوا دیکھتے ہیں تو حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ سلام عرض کرتے ہیں، پھر ادب کے ساتھ ایک مقام پہ بٹھا کر ان کے سامنے با ادب 2 زانو بیٹھ جاتے ہیں۔ بڑے خوش ہو جاتے ہیں غریب نواز کہ میرے باغ میں ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، خوش ہو گئے۔ پھر اس کے بعد خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس باغ کے اندر جس کو سینچ رہے تھے، تو اس میں انگور کی فصل بڑی نرالی ہو گئی تھی، تو انگور کے خوشے توڑتے ہیں، حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے دیے ہوئے تحفے کو قبول فرما لیتے، بمسرت قبول کر لینے کے بعد گفتگو ہوتی ہے، واپس اٹھ کے جانا چاہتے ہیں، جانے سے پہلے پھر پلٹتے ہیں، پھر ارشاد فرماتے ہیں بیٹا تمہارا تحفہ تو میں قبول کر لیا، تمہارا نذرانہ تو قابل قبول ہو گیا، تم نے ہم کو انگور کھلائے، آؤ میں بھی تم کو میرے رب کے دیے ہوئے خزانے میں سے کچھ کھلاتا ہوں۔ پھر ولیوں کا، اللہ والوں کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ والے جب کسی کے دیے ہوئے حصے کو قبول کرتے ہیں، کسی سے لیتے ہیں، تو دیے بغیر جاتے نہیں،
وہ لینے پہ پھر دیتے بھی ہیں. تو حضرت غریب نواز سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹے میں بھی تم کو کچھ دوں گا جانے سے پہلے, محروم نہیں کروں. اتنا کہہ کر اپنی جھولی میں ہاتھ ڈال دیے, مجذوب زماں تھے. پھر اس میں سے ایک سوکھی روٹی کا, کھلی کا یا روٹی کا ٹکڑا نکال کے سرکار غریب نواز کے لیے وہ سامنے رکھ دیا اور ارشاد فرمائے کہ بیٹا معین الدین, یہ میری طرف سے تم کو تحفہ ہے خاص, تم اس کو قبول کر لو اور کھا لو. سرکار غریب نواز وہ روٹی کا ٹکڑا لے کے تناول فرماتے ہیں. 12-13 سال کی عمر ہے. یہ ہے وہ ابدی زندگی سے محرومی کا زمانہ, نور ملنے سے پہلے کا وقت ہے. تو 12-13 سال کے نوخیز جب وہ روٹی کا ٹکڑا تناول فرماتے ہیں تو غریب نواز فرماتے ہیں وہ روٹی کیا تھی؟ دیکھنے والوں کے لیے روٹی کا ٹکڑا تھا, لیکن حقیقت میں اللہ کی معرفت کی دولت, یہ اللہ کی محبت کا سامان تھا. اس کو لیے تناول کر لیے. کھانے سے پہلے باغ کی محبت تھی, تبھی تو سینچ رہے تھے, تبھی تو پانی دے رہے تھے. باغ کی محبت تھی کھانے سے پہلے. روٹی کا ٹکڑا کھانے کے بعد دل کی دنیا ایسی انقلاب آفری ہو گئی, ایسی بدل گئی. آپ فرماتے ہیں روٹی کا ٹکڑا کھانے کے بعد میرے دل سے باغ کی محبت نکل گئی, خدا کی محبت پیدا ہو گئی, یہ اللہ کی محبت پیدا ہو گئی. تو محبوب حقیقی کی محبت میں آ گئے. تو دوستو یہاں سے وہ انقلابی دور شروع ہو رہا غریب نواز کا, یہاں سے عروج کا دور شروع ہو رہا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ جب وہ کسی محروم کو اپنی بارگاہ سے عطا کرنا چاہتا ہے تو ایسے اسباب کے ذریعے سے عطا فرماتا ہے. تو جیسے ہی روٹی کھا لیے حقیقی زندگی ان کو حاصل ہو گئی, وہ حیات طیبہ مل گئی, مگر نور بھی ملنا تھا. پھر نور کے ساتھ ساتھ تصرفات بھی ایسے ملنے تھے کہ لوگوں میں وہ نور کو تقسیم بھی کرنے والے بنے. تو اس کے لیے سرکار غریب نواز اب راہ حق میں پیر و مرشد کی تلاش میں نکلے. یہاں تک تو حیات ملی, نور حاصل کرنا ہے, تصرفات حاصل کرنا ہے, ترقی کے اعلیٰ معیار پہ پہنچنا ہے, حیات معرفت سے مالا مال ہونا ہے. تو پیر و مرشد کی تلاش میں نکلے. جب تلاش میں نکلے تو بغداد کی سرزمین پہ پہنچے. دوستو ایک کاروبار کا فائدہ بغیر محنت کے نہیں مل سکتا, ایک نوکری کی ترقی بغیر محنت کے اور جستجو کے نہیں مل سکتی. تو معرفت اور ولایت کا خزانہ بغیر محنت کے کیسے ملے گا؟ تو اسی لیے ان کو ریاضات سے گزرنا پڑا. حیات طیبہ مل گئی, نورانیت کے لیے دوڑ پڑے, بغداد کی سرزمین پہ پہنچے. تو چونکہ حیات والے پہلے بن گئے تھے, پیشانی جگمگا رہی تھی ابدی زندگی کے روشنی سے, بغداد کی سرزمین پہ پہنچے. مسجد خواجہ عثمان ہارونی میں داخل ہوئے. حضرت خواجہ عثمان ہارونی یہ وہ شخصیت ہیں جو غریب نواز کے پیر ہیں. جب وہاں داخل ہوئے تو جم غفیر ہے, خواجہ عثمان ہارونی کے مریدین اور سالکین کا وہاں جم غفیر ہے. لوگ بیٹھے بھی ہیں, ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو 10-10 سال 15-15 سال سے انتظار میں ہے کہ دولت معرفت کا وہ حقیقی نور عطا کیا جائے اور ملے. اس ماحول میں جب غریب نواز ایک نوجوان کی شکل میں پہنچتے ہیں, خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ ایسے